اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اسی مقصد کے لیے کہ لوگوں کو شرک سے روکیں، اور حتیٰ کہ انبیاء کو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا۔ دیکھیں میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مقابلے میں کوئی اور ذات نہیں ہے۔ ساری کائنات ایک طرف ہو، آپ کی ذات پھر بھی بالا ہے، اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود سورہ زمر کو اٹھائیے، قرآن مجید ہے، سورہ زمر ہے، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ زمر ہے۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، فرمایا لئن اشرکت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہوگا کیا؟ آپ کے اعمال ضرور برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور خسارے والوں میں سے، نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کیا ہوگا؟ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ کائنات کی وہ ہستی جو اللہ رب العالمین کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عظیم ہیں، ان کو اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تو آپ کے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ آپ کی زبان سے میں اس لیے نکلوانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی یاد رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اے نبی اگر آپ نے شرک کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ عمل برباد ہو جائے، فرمایا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ ضرور خسارے والوں میں سے، نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ بات کس کے بارے میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ میں اور آپ سوچیں کہ ہم کس بات کی بولی ہیں۔ ہم صبح و شام کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، ہم کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے رب ہونے پہ وہ شخص راضی ہے جو اللہ کی توحید کو پورا کرتا ہے۔ اگر توحید کو پورا نہیں کرتا، توحید کا حق ادا نہیں کرتا، تو وہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی نہیں ہے۔ زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل سے راضی نہیں ہے۔ اگر راضی ہو تو شرک نہ کرے۔ تیسرا کام کیا کرتا ہے جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی ہوتا ہے۔ اس کو مصیبت پہنچے، اس کو کوئی آزمائش پہنچے، کسی امتحان میں مبتلا ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ واہ ویلا کرتا ہے۔ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کیا کرنے لگتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو، اس کو اگر کوئی آزمائش پہنچے تو کیا کرے گا؟ وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ مجھے خوشی ملتی ہے تو میں شکر اس رب کا کرتا ہوں، مجھے غم پہنچتا ہے تو میں صبر کر کے اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب حاصل کرتا ہوں۔ یہ کام کون کرے گا؟ جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوگا۔ لیکن جو رب ہونے پہ راضی نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ واہ ویلا کرے گا، چیخ و پکار کرے گا، ایک کے پاس جائے گا، دوسرے کے پاس جائے گا، واہ ویلا کرتا ہوا۔ جب کچھ نہیں ملے گا تو پھر کہے گا اب میرا صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر وہ ہوتا ہے جو مصیبت کی ابتدا میں کیا جاتا ہے۔ صبر کون کرے گا؟ جو اللہ کو رب مانے گا، جس کو پتا ہوگا کہ جو مجھے پہنچا ہے یہ میرے نصیب میں اللہ نے لکھا ہوا تھا، یہ مجھے پہنچنا ہی تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کسی کو ہم نے ایسے ہی فضول پیدا نہیں کر دیا۔ اگر انسان کو خوشی پہنچتی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، غم پہنچتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے۔ لیکن کون کرتا ہے؟ جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوتا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب بھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ کس کے حکم سے آتی ہے؟ کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس کے حکم سے کسی کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہو، کوئی نفع دیتا ہو، کوئی نقصان پہنچاتا ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟
وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، آزمائش آتی ہے، کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. کیا ہو گیا اگر تکلیف آ گئی؟ ہمارے اسلاف کو تکلیفیں نہیں آئی، ہمارے پیغمبر کو تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی، ہمارے صحابہ کے اوپر تکلیفوں اور غموں کے پہاڑ نہیں توڑے گئے. اگر میرے اوپر مصیبت آ گئی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. ایسا شخص جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، غیروں کے پاس نہیں جاتا. دوسرا کام، یہ تو وہ شخص تھا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، تو اس نے کتنے کام کیے ہیں؟ 3 کام کیے ہیں. اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے، اللہ کی توحید کو پورا کیا ہے، اور اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی ہوا. دوسرا کام اس نے کیا کرنا ہے؟ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وہ اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جاتا ہے. آج ہمارے سامنے بہت سی دعوتیں آتی ہیں، کوئی دائیں بلاتا ہے، کوئی بائیں بلاتا ہے، کوئی کسی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی طرف دعوت دیتا ہے. لیکن یاد رکھیں، جو اللہ کے اس نازل کردہ اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے وہ بھی 3 کام کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ دین کے بارے میں 3 کام کرتا ہے. پہلا، اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دین جو اللہ نے اسلام کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے، یہ دین کیا ہے؟ کامل ہے. دین کیا ہے؟ کامل ہے. اس میں کمی پیشی کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس وقت سے ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا، اور قیامت تک یہ کامل رہے گا. اس کو کسی دوسرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. یہ دین کامل ہے. جو دین اسلام کے اسلام اور دین ہونے پہ راضی ہوگا وہ پہلا کام کیا کرے گا؟ کہ دین کو کامل مانے گا. اور کامل کیسے مانے گا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر دی ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کیا کیا ہے؟ پسند کر لیا. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پسند کر لیا، تم نے بھی پسند کرنا ہے. تو جو اسلام کو بطور دین پسند کرے گا وہ کیا کرے گا؟ اس دین کو کامل مانے گا، مکمل مانے گا. اس میں کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں نکالے گا. لیکن جو کہے کہ نہیں اسلام تو کامل تھا لیکن یہ چیزیں حلال حرام کی، یہ عبادات کے طریقے تو نبی نے نہیں بتائے تھے، یہ کوئی دوسرا بتائے گا، تو اس نے دین کو کامل نہیں مانا. اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں دین اگر معتبر ہے، کامیاب ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے، تو وہ صرف دین اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی یہودیت کی دعوت دے، کوئی نصرانی بننے کی دعوت دے، کوئی یہودی عیسائی بننے کی، کوئی مجوسی بننے کی، ہندو بننے کی، کسی اور مذہب کی دعوت دے، تو اس کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا جائے گا. قبول کیا اس میں اگر کوئی اس چکر میں پڑ جاتا ہے کہ اس میں بھی ریسرچ کر لیتا ہوں، تحقیق کر لیتا ہوں، شاید کوئی دوسرا دین ہی معتبر ہو، تو اس نے بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیے. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے، کوئی اور مذہب لے کے آئے، کوئی اور طریقہ لے کے آئے، لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے. تو اللہ کے ہاں معتبر دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے. کسی کو شک شبے کی گنجائش نہیں ہے اس میں. اب ہم تعریفیں کرتے پھریں کہ یہودی تو اتنے اچھے ہیں، عیسائی تو اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے اخلاق ہیں ان کے، یہ ہے وہ ہے، ہندو ہیں جی، کیا ان کے کہنے، کیا ان کے اخلاق ہیں؟ نہیں. اسلام کے آنے کے بعد کسی دوسرے کی تعریف نہیں کی جائے گی. تعریف کی جائے گی تو اس دین اسلام کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کی جائے گی. تو جو دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا وہ کیا کام کرے گا؟ کہ اس دین کو کامل مانے گا، مکمل مانے گا. دوسرا کام کیا کرے گا؟
العمل به، اس دین کے مطابق عمل کرے گا، اس دین کو اپنی زندگی میں اپنائے گا۔ جو زبان سے تو کہے کہ میں دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، لیکن عمل کی باری آئے تو پھر دائیں بائیں ہو جائے کہ اسلام تو بڑا مشکل ہے، اس پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے، اسلام میں تو سختی نہیں ہے، نرمیاں ہی نرمیاں ہیں، اور راستے تلاش کرتا پھرے، کیا اس نے دین کو اسلام قبول کیا ہے؟ اس نے اسلام کو بطور دین مانا ہے؟ اس نے اسلام کو بطور دین نہیں مانا جو اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ زبان سے بھلا کہتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں کیسے داخل ہو جاؤ؟ اسلام میں کیسے داخل ہو جاؤ؟ اپنے ہاتھ رکھ لو اسلام کے اوپر، اپنا سر رکھ لو، کیا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر آپ یہی بات سننا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے مناسب بات یہی ہے کہ آپ دھیان دیں۔ بجلی کا آنا جانا ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں؟ اسلام کے ماننے والے۔ اور اسلام کا ماننے والا کیا کرتا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ والا کام نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، بعض جو مرضی کی چیزیں آئی مان لی، جو مرضی کے خلاف ہوئی چھوڑ۔ اب نماز دین کا حصہ ہے نا، اسلام کا حصہ ہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم نے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے، اسلام نے ہمیں کہا ہے نماز پڑھو، ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اگر پڑھتے ہیں تو ہم نے دل سے قبول کر لیا ہے، اگر نہیں پڑھتے تو صرف زبانی بات ہے۔ تو جو اسلام کو بطور دین پسند کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہوتا ہے، اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اس کے اوپر مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، پکڑ دھکڑ ہو، یہ ہو وہ ہو، وہ اسلام کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کو ترک نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ اب وہ بہانے تلاش کرتا رہے کہ جی اسلام میں سختی نہیں ہے، مانتے ہیں اسلام میں سختی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام میں سختی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یاد ہوتی ہے، اور کس لیے یاد ہوتی ہے؟ نماز نہیں پڑھنی، بہانہ کیا کرنا ہے کہ اسلام میں سختی نہیں ہے۔ روزہ نہیں رکھنا، بہانہ کیا کرنا ہے کہ اسلام میں سختی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال کو ترک کر کے بہانہ ہم کیا لگاتے ہیں کہ اسلام میں سختی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس آیت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، اس آیت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ اگر سمجھے ہوتے تو یہ بات کبھی نہ کہتے۔ اسلام میں سختی نہیں ہے، لیکن کس کے لیے؟ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سختی نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھتے ہیں، آپ اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں نا، کسی نے آپ کو زبردستی تو نہیں بھیجا، اپنی مرضی سے آئے ہیں نا، مرضی سے آئے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی دوسرے مذہب سے اسلام میں منتقلی زبردستی نہیں ہو سکتی۔ کسی یہودی کو زبردستی پکڑ کے کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا، کسی عیسائی کو زبردستی پکڑ کے کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا، کسی ہندو کو زبردستی تلوار کے زور پہ پکڑیں اور کہیں کہ کلمہ پڑھو ورنہ تمہاری گردن اڑا دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس نے رجسٹری کروا لی ہے، آپ اپنے ملک کو چھوڑ کے آئے ہیں، آپ پہ زبردستی نہیں تھی، آپ سعودیہ میں آئے ہیں، اب یہاں کے نظام کو فالو کرنا آپ کے لیے کیا ہے؟ لازمی ہے، ضروری ہے، زبردستی ہے۔ تو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہوتی، لیکن جو اسلام کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا لیبل اپنے اوپر لگاتا ہے، اب اس کے لیے سختیاں ہیں۔ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز بھی پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، حج بھی کرنا پڑے گا، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، اچھے اخلاق بھی اپنانے پڑیں گے۔ یہ سارے کام کیا ہیں؟ کرنے پڑیں گے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کر لیا ہے، اب اپنی مرضی کرتے رہیں گے کہ اسلام میں سختی نہیں، تو ایسے شخص نے اسلام کو بطور دین پسند نہیں کیا، زبان سے مان لیا ہے لیکن پسند نہیں کیا، راضی نہیں ہوا اس کے اوپر۔ تو جو اسلام کو بطور دین پسند کرتا ہے، اس کے اوپر راضی ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہوتا ہے۔ تیسرا کام کیا کرتا ہے
الدعوت الیہ، اس کی طرف بلاتا بھی ہے. یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے اللہ نے توحید دے دی، میرے لیے کافی، اب میں جنت میں چلا جاؤں گا، باقی جہاں مرضی چلے جائیں. ایسی بات اسلام کو دین سمجھنے والا نہیں کہتا. اس اسلام کی طرف بلاتا ہے، اس کی طرف دعوت دیا کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس کا حکم دیتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اس دین کی طرف، اس اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں. لیکن بلائیں کیسے؟ ڈنڈے پکڑ کے، سوٹے پکڑ کے، پتھر مار کے نہیں. فرمایا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، اچھے انداز سے. تو کیا کرنا ہے؟ جو دین کو، اسلام کو بطور دین پسند کرتا ہے، اس کا تیسرا کام کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے. کیا کرے؟ بولے نا ذرا. اگر آپ ابھی نہیں بول رہے تو دعوت کیسے دیں گے؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس دین کی طرف دعوت بھی دیتا ہے. وہ لوگوں کے لیے اس دین کی کوشش بھی کرتا ہے کہ جس طرح مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، باقیوں کو بھی اللہ رب العالمین توفیق دے، ان کو بھی بلاتا ہے. اور یہ بلانے والا کام صرف میرا اور آپ کا نہیں، انبیاء کو اللہ رب العالمین یہ ذمہ داریاں سونپی تھی، اور انبیاء نے ہمارے لیے یہ کام چھوڑا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ رب العالمین جہاں اس امت کی خیریت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ سب سے افضل امت ہے. آج ہم کہتے ہیں نا، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سب سے افضل امت ہیں. کہتے ہیں نا؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ سب سے بہتر کیوں بنی ہے؟ بہت سارے اسباب، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ امت صرف اپنے اوپر خیال نہیں کرتی کہ میں مسلمان ہوں، میرے پاس دین ہے. نہیں، یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے. اس لیے یہ بہتر امت ہے. کس لیے بہتر ہے؟ کہ یہ لوگوں کو بھی اس دین کی طرف کیا کرتی ہے؟ دعوت دیتی ہے. دور نہیں بھگاتی، ان کو اسلام سے نکالتی نہیں، اسلام کی طرف بلاتی ہے یہ امت. اس لیے یہ بہتر امت ہے. تو جو اسلام کو بطور دین پسند کرتا ہے، وہ تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ پہلا کام یہ کرتا تھا کہ وہ اسلام کو مکمل دین مانتا ہے. دوسرا کام اس نے کیا کرنا تھا کہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہوتا ہے، اور خود داخل ہو کے کنڈی نہیں لگا دیتا کہ آپ کوئی دوسرا نہ آ جائے، بند کر دو دروازے. نہیں، دوسروں کو بھی بلاتا ہے، آ جاؤ، آ جاؤ اس اسلام کی طرف، آ جاؤ اس توحید کی طرف، آ جاؤ جنت کی طرف. تو وہ دوسروں کو بھی بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے. وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. اس حدیث کا تیسرا ٹکڑا کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کس بات سے راضی ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، وہ بھی کتنے کام کرتا ہے؟ 3 کام کرتا ہے. کون کون سے؟ پہلے نمبر پہ یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آپ کے اوپر ایمان لاتا ہے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو اللہ کے اوپر ایمان نہ لائے یا اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہ لائے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. ایسے ظالموں کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے دردناک عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے. جو مانتے ہیں انہیں 3 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. پہلے نمبر پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انس و جن کے لیے ہے، عموم و رسالت ہی. آپ کی رسالت کیا ہے؟ عام ہے، سب کے لیے ہے، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے، صرف سعودیہ والوں کے لیے نہیں ہے، صرف پاکستان والوں کے لیے نہیں ہے، ساری کائنات کے لیے ہے، تمام جہانوں کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے.
تمام انسانوں کی طرف، تمام جنات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن کے آئے ہیں؟ نبی اور پیغمبر بن کے آئے ہیں۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے؟ آپ کے اوپر ایمان لانے والا دوسرا کام کیا کرتا ہے کہ آپ کو خاتم النبیین مانتا ہے۔ کیا مانتا ہے؟ خاتم النبیین مانتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر۔ آپ کے پاس نہ تو کسی مرزے نے آنا ہے، نہ کسی قادیانی نے آنا ہے، نہ کسی دوسرے تیسرے لسانی نے آنا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ آپ کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی۔ اور تیسرا کام کیا کرتا ہے آپ کے اوپر ایمان لانے والا؟ کیا کرتا ہے؟ اس بات کا اقرار کرتا ہے قد بلغ الرسالہ، کہ رسول نے رسالت کو پہنچا دیا۔ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا رسول نے کیا کیا ہے؟ چھپایا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا کیا ہے؟ کسی کو بتایا ہے؟ کسی سے بچا لیا ہے؟ نہیں، تمام لوگوں کو پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ نبی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو پہنچا دو۔ اور آپ نے کیا کیا ہے؟ پہنچا دیا ہے۔ آپ کے اوپر ایمان لانے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ آپ کو کیا امید ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ جی، آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ آپ تو بتا دیا ہے، آپ تو بولے ہیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں محبت ہے نا؟ کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ زبان کی حد تک بہت ہے، لیکن دل کی حد سے کبھی دل سے پوچھنا کہ کتنی ہے۔ اور جس کو محبت ہوگی اس کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ لیکن یہ محبت کتنی ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی والدین سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کر لے گا۔ جب ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے گا تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی دل سے تسلیم کر رہا ہے، ورنہ زبانی کلامی دعویٰ ہی ہے صرف۔ اور تیسرا کام وہ کیا کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتا ہے؟ وہ آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کرتا ہے۔ جس کو سچی محبت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اطاعت کیا کرتا ہے، فرما برداری کیا کرتا ہے۔ محب اپنے محبوب کی بات کو کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس پہ عمل کرتا ہے، اس طریقے کو اپناتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ محبوب ہیں کہ جن جیسا کوئی کائنات میں نہیں آ سکا، ورنہ آ سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیتے ہیں اس کو کیا کرو؟ جس کو محبت ہوگی، جو اطاعت کرے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے گا، پیغمبر مانے گا، رسول مانے گا، وہ کیا کرے گا؟ جو آپ دیں گے اس سے بھاگے گا؟ کیا کرے گا؟ جی کیا کرے گا؟ جو آپ دیں گے اس کو مضبوطی سے پکڑے گا۔ میرے آپ کے باپ دادا ہمیں کوئی چیز دے دے نا اور اس کے بعد فوت ہو جائیں تو ہم اس چیز کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں۔ کس لیے؟ یہ میرے والد صاحب کی نشانی ہے، یہ میرے فلاں دوست عزیز کی نشانی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ جو دیں اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول ہمیں بہت سارے کام دیتے ہیں، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں جو جو کام دیے ہیں کیا ہم نے ان کو مضبوطی سے پکڑا ہے؟ اگر پکڑا ہے تو کامیابی ہے، اگر نہیں پکڑا تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے آپ منع کر دیں، آپ روک دیں، اس سے کیا کرنا ہے؟ وہی کام کرنا ہے۔ جا کے آپ کے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی،
یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اور ہم وہی کام کریں تو ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں؟ جی نہیں ہے نا، زبان سے صرف دعویٰ ہے۔ تو اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی دل سے مانتا ہے، صرف زبان سے نہیں، تو وہ کتنے کام کرے گا؟ 3 کام کرے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے گا، دوسرے نمبر پہ آپ سے سچی محبت کرے گا، اور تیسرے نمبر پہ آپ کی اطاعت کرے گا۔ تو جو شخص اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو جائے، تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں کم از کم اپنے اوپر تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم خود بہتر ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی دعوت کیا کرنی چاہیے؟ دینی چاہیے۔ دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، دوسروں کو دعوت دینی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ صحیح معنوں سے راضی ہو جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ اور اسلام کے دین ہونے پہ کما حقہ ہم راضی ہو جائیں، اس کو دل سے پسند کر لیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ یقیناً جو شخص کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ توفیق دیتے ہیں۔ لیکن جو کوشش نہیں کرتا، جو کہتا ہے ٹھیک ہے دنیا کا نظام چل رہا ہے چلنے دو، تو اس کی زندگی میں بدلنے کا موقع کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی فکر کرتے ہوئے، جب ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے رشتہ دار چھوڑ کے آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم یہاں پہ آئے ہیں اس دنیا کی خاطر، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف دنیا کے ہو کے رہ جائیں اور اللہ کو بھول جائیں، اللہ کے پیغمبر کو بھول جائیں، اس دین اسلام کو بھول جائیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو جہاں کہیں کے رہنے والے ہیں، ہم سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارے اندر کوئی نفرت کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جب اسلام کو مانتے ہیں، دین کے طور پہ پسند کرتے ہیں، تو ہم سارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ میں آپ تمام بھائیوں کا، بزرگوں کا اور اپنے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے اس فقیر کی بات کو سنا ہے، برداشت کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔